یہ دنیا ایسے عجائب سے بھری پڑی ہے جنہیں دیکھ کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا عجوبہ ایک ماں کی محبت اور اس کی قربانی اور اس کی تربیت ہے۔ ماں صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایثار، محبت، ہمت اور قربانی کا وہ حسین پیکر ہے جس کی گود میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جب بھی کسی ماں نے اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دی تو اس کے بطن سے دنیا کے عظیم سپوت پیدا ہوئے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ماں کی داستان عظمت پیش کر رہے ہیں جس نے اپنے 3 نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور ان میں سے ایک کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ جامعہ ازہر شریف کی مسجد میں بڑے بڑے علماء کرام کو تراویح میں قرآن سنانے والا بن گیا۔ یہ ماں جس کا نام شاید دنیا نہیں جانتی، لیکن اس کے کارنامے تاریخ کے سنہرے باب میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس عظیم ماں کے 3 بچے بینائی سے محروم تھے، لیکن اس نے کبھی اس محرومی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مدرسے لے جاتی، وہاں بٹھاتی، اساتذہ سے ان کے احوال معلوم کرتی اور ان کو قرآن کی تعلیم دلاتی، پھر واپس گھر لاتی۔ اس ماں کی ہمت اور حوصلے نے ثابت کر دیا کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو معذوری بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہی وہ محنت تھی کہ آج اس کے بیٹوں نے قرآن کریم کو دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ اس کے ایک بیٹے محمد احمد حسین ازہری نے نہ صرف قرآن مجید مکمل حفظ کیا بلکہ قرأت 10 کا بھی حافظ بن گیا۔ آج وہ مسجد ازہر میں بڑے بڑے علماء کرام کی امامت کر رہا ہے اور ان کے سامنے تراویح میں قرآن سنا رہا ہے۔ یہ مقام اس ماں کی قربانیوں اور جد و جہد کا صلہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نابینا بچہ جو روشنی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کے دل میں اللہ کے نور قرآن کو بھر دیا گیا۔ ایک ایسا بچہ جو دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہے لیکن اس کے سینے میں وہ کلام محفوظ ہے جس کی روشنی نے ہزاروں دلوں کو منور کیا۔ اور یہ سب کس کے سبب؟ ایک ماں کی کوشش، اس کی دعا، اس کی محنت اور اس کے بے مثال تربیت کے سبب۔ یہ ماں دراصل امت کی ماں ہے جو ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اگر مائیں اپنی اولاد کو نیک تربیت دینے کا عزم کر لے تو کوئی کمی اور کوئی محرومی ان کے بچوں کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں کہہ رہی ہے کہ آج بھی اگر مائیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں تو امت مسلمہ کو ایسے نایاب ہیرے مل سکتے ہیں جو دنیا کو قرآن کی روشنی سے منور کر دیں۔ یہ ماں ان سب خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے جو کہتی ہے کہ آج کے دور میں بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں، اگر ایک نابینا بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے تو صحت مند آنکھوں والے بچے کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اگر ایک ماں 3 نابینا بچوں کو حفاظ بنا سکتی ہے تو عام مائیں کیوں نہیں؟ اصل مسئلہ ماحول اور توجہ کا ہے۔ اگر ماں اپنے بچوں کو دنیا کے کھیل کود میں لگانے کے بجائے قرآن کی روشنی دینے کی فکر کرے تو یقیناً امت کو نئے احمد حسین ازہری جیسے سپوت مل سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہر ماں کے لیے ایک پیغام ہے کہ تربیت کا تعلق وسائل سے نہیں بلکہ ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر ارادہ مضبوط ہے تو محرومیاں راستے کی دیوار نہیں بنتی بلکہ کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا باعثو یا شہید، یا باعثو یا شہید 141 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔